السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی کباب ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گشتے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، ہے تو رضا میرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم تازے طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے بار بار عنوان کو سماعت کر لیا ہے۔ حضرت مولانا آصف نوری صاحب نے بھی اعلان کیا، حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داری۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دوسرے ملکوں میں بھی لوگ سنتے ہیں اور آپ بھی اور ملک میں بھی لوگ سن رہے ہیں۔ میں اورنگ آباد یا کسی ایک ریاست کے تناظر میں گفتگو کرنے کی بجائے یہ چاہتا ہوں کہ جس بندے تک بھی بات پہنچے اللہ اس کی اصلاح کا سامان پیدا فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر حالات کیا ہیں؟ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں، بیماریوں کے حوالے سے لوگ تنگ ہیں۔ ایسی ایسی بیماریاں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے ایسی بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ بچے بیمار، بوڑھے بیمار، بیماریوں سے انسان اتنا تنگ آ گیا ہے کہ بہت سارے بیمار بیماریوں کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ مسائل ہیں، دوسری طرف بیماریوں کے علاوہ بچے نافرمان ہیں، ماں باپ کے باغی ہیں بچے۔ 90% ماں باپ پریشان ہے پوری دنیا میں کہ ماں باپ کے بچے بغاوت کر رہے ہیں، اور ایسی بغاوت کہ ماں باپ تنگ آ کر کے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش یہ پیدا نہ ہوئے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اولاد والا ہونے کی بجائے لاولد ہوتے بڑے بوڑھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے روزی روٹی کو لے کر کے ہر بندہ پریشان ہے۔ تنگ دستی کا اپنا معاملہ ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی نوکری نہیں مل پا رہی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی کام نہیں چل پا رہا ہے۔ کوئی دکان لے کر کے بیٹھا ہے، اس معاملے کو لے کر پریشان ہے، کوئی کسی معاملے کو لے کے پریشان، کوئی کسی معاملے کو لے کے پریشان۔ روزی کے حوالے سے ہم نے بہت سارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی دیکھا کہ آنکھ میں آنسو ہے، جو کام کرتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں۔ میری گفتگو کو آپ بہت غور سے سن رہے ہیں، لیکن اس کو دل میں بسانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے مسائل کا حل کیا ہے؟ حالات حاضرہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو حالات ہمارے درمیان ہے یہ بالکل حقائق ہے، کہیں کم کہیں زیادہ اسی طریقے کے حالات ہیں۔ نوجوان آنکھوں میں آنسو لیے پھر رہے ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، بلکہ روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر کے بہت سے نوجوان معاذ اللہ کہیں پر جو ہے ان کے قدم بہک رہے ہیں، غلط راستے کا وہ شکار ہو رہے ہیں۔ روزی روٹی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیٹر بن رہا ہے، کوئی چور بن رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ روزی روٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز اور حرام روزی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ کوئی لاٹری کھیل رہا ہے، کوئی ڈیجیٹل جوا کھیل رہا ہے۔ قرض کے الگ الگ انداز سے معاملات کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، چوتھا
دوسرا مسئلہ کہ اللہ اکبر دنیا میں حکمران ظالم ہو گئے، ظالم حکمران لوگوں پر مسلط کر دیے گئے۔ حکمران جو ہے ایک ملک کی بات نہیں، ایک ریاست کی بات نہیں، یہ دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں۔ حکمران جو ہے قوموں پر ظلم کر رہے ہیں، لاشوں پر اقتدار کی کرسیاں رکھی جا رہی ہے، اقتدار کا جو ہے وہ تخت رکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات کے اندر جبکہ روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماریوں کا مسئلہ ہو، ایک طرف اللہ اکبر بچیاں بڑی ہو جائیں ان کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، بچے بڑے ہو جائیں ان کے لیے اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے، شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اتنے سارے مسائل میں انسان جھک رہا ہے، پھر اس پر یہ بھی نفرتوں کی ایک آگ لگی ہوئی ہے، میاں بیوی کے اندر محبت نہیں رہ گئی، باپ بیٹے میں محبت نہیں رہ گئی، بھائی بھائی میں محبت نہیں رہ گئی، آپس سے محبتیں ٹوٹ چکی ہے، نفرتوں کا ایک ماحول ہے، ہر بندہ زبان کھولتا ہے تو شعلے اگلتا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، پھولوں کی سیج تیار کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، جوڑنے کی بات کرنے کی بجائے لوگ توڑنے کی بات کرتے ہیں، نفرتیں ہیں، آگ کے شعلے ہیں، تباہی اور بربادی کے دہانے پر قوم ہے۔ ایسے حالات میں آپ مجھے بتائیں یہ سب کیوں ہوتا ہے، یہ سب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان سب کا سبب قرآن ایک بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ جو ساری مصیبتیں تم پر ہیں ان مصیبتوں کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وجہ سنو اس کے بعد اس کا علاج سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ نے آخری کتاب نازل فرمائی وہ قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس میں میرا اللہ ہمارے مسائل کی وجہ بیان کرتا ہے، ہمارے حالات خراب کیوں ہوتے اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں بیماری کی وجہ گناہ ہے، بچوں کی بغاوت کی وجہ گناہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ گناہ کی وجہ سے ہے، اللہ اکبر ظالم حکمرانوں کا مسئلہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح ہم کتنے بڑے بڑے جرائم میں گرفتار ہیں، پہلے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں پھر اپنے مسئلوں کے حل کی طرف آتے ہیں۔ مسلمان اب تو گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت کی کوئی اہمیت ہی نہیں لوگوں کے پاس، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ غیبت کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اندازہ کریں جبکہ فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا کرنے سے بدترین کام اگر کوئی ہے تو وہ غیبت کرنا ہے۔ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ آپ کوئی ایک محفل بتائیے، اگر ایک دن میں آپ نے 4 محفل اٹینڈ کی تو اس کے اندر غیبت نہیں ہو تو بتائیے ہر محفل میں غیبت، مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت، مدرسوں میں بیٹھ کر غیبت، آفسوں میں بیٹھ کر غیبت، بازاروں میں غیبت، بتائیے زنا سے بدترین گناہ ہے غیبت، لیکن لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ چغل خوری کو آپ لے لیں، اللہ اکبر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ چغل خوری ہے۔ 90% جھگڑوں کی وجہ چغل خوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھ رکھا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب تو ان گناہوں پر گفتگو ہوتی بھی نہیں، اس لیے کہ اب ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان پر اس کی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، زیادہ تر عذاب یا تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو غیبت چغلی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، اگر پیروں میں جھگڑا ہے تو مریدوں نے ادھر کی ادھر لگائی اس وجہ سے، اگر بڑوں میں جھگڑا ہے چھوٹوں نے ادھر کی ادھر لگائی اس کی وجہ سے۔ یا مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ بھولا ہوا سبق ہے جس کو میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری گفتگو کو کوئی مجذوب کی بڑھ بھی سمجھے، لیکن اللہ اکبر یہ غیبت میں آگ لگائی ہے۔ معاشرہ اگر تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے، معاشرہ اگر نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے تو اس میں غیبت اور چغلی کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اتنا کہنا کہ اس کا کرتا تو بڑا لمبا تھا یہ بھی غیبت ہے، اس کی آنکھ تو بڑی چھوٹی تھی یہ بھی غیبت ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے یہ بھی غیبت ہے، اس کے منہ سے تو بدبو آتی ہے یہ بھی غیبت ہے، وہ تو بہت باتونی ہے بہت باتیں کرتا ہے یہ بھی غیبت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے غیبت کا ایک جملہ اگر 7 سمندروں میں ڈال دیا
جائے تو سارے سمندروں کا پانی اس کی وجہ سے خراب ہو جائے. اتنا بدترین ہے غیبت کا ایک جملہ. لیکن آج غیبت کو کوئی گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے الا ماشاء اللہ. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں آخر ہم سے کیا گناہ ہوا جس کی وجہ سے ہم دوائی کے دہانے پر ہیں. میں نے کہا کیا گناہ نہیں کیا ہم نے جو ہم دوائی کے دہانے پر ہیں. اللہ کے بندو ذرا سوچو, ایک طرف یہ جرائم ہے, دوسری طرف زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے, شراب کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے, نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں آج کے اس محفل کے اندر یہ نہیں کہوں گا کہ نشہ مت کرو, اس لیے کہ جلسے میں وہ نشہ کرنے والے لوگ آتے ہی نہیں. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان نشے کا دھندا کر رہے ہیں ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ جب نشہ بکنا بند ہو جائے گا تو لوگ نشہ خریدیں گے کہاں سے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم ہمیشہ اس طبقے کو تو اپیل کرتے ہیں کہ نشہ مت کرو, لیکن نشہ بیچنے والوں کو کون منع کرے گا؟ اگر نشہ بیچنے والوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں, مسلمان ہو کر کے تم نشے کو بیچتے ہو, تم